السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، بھارت خطے میں امن کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے. ایک طرف پاکستان کے ساتھ کشمیر کے معاملے پر آئے روز LOC کی خلاف ورزیاں کی جاتی ہیں، دوسری طرف لیپولی خطے میں نیپال کے ساتھ بھی سرحدی تنازع کا جو مسئلہ ہے اب یہ درپیش ہے، جبکہ اب چین کے ساتھ سکم بارڈرز اور لداخ میں بھارت نے ایک نئی محاذ آرائی شروع کر لی ہے اور اس وجہ سے بھارت کو شدید دباؤ کا سامنا ہے. پوری دنیا کی نظریں اس خطے پر لگی ہوئی ہیں. امریکی صدر ٹرمپ نے چین اور بھارت کو پیشکش کی ہے کہ وہ ان کی مشترکہ سرحد پر پیدا ہونے والی جو کشیدگی ہے اس کو ختم کرانے کے لیے، اس تنازع کے حل کے لیے ثالثی کا کردار ادا کرنے کو تیار ہے. لیکن چین نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس پیشکش کو بلا واسطہ طور پر مسترد کر دیا ہے اور چین کی جانب سے جاری ایک بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ دونوں فریق دو طرفہ بات چیت کے ذریعے اس تنازع کو حل کر سکتے ہیں، جبکہ چینی صدر نے اپنی فوج کو بدترین حالات کے لیے تیار رہنے کا بھی کہہ دیا ہے. بھارتی میڈیا چیخ رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ دوسرا سانحہ کارگل ہو چکا ہے اور بھارت اپنے سینکڑوں مربع کلومیٹر رقبے کا قبضہ کھو چکا ہے اور بھارت کو یہ معاملہ سفارتی ذرائع استعمال کر کے حل کرنا چاہیے، بھارتی میڈیا کہہ رہا ہے. لیکن مودی سرکار اس وقت مخمصے کا شکار ہے اور کسی بھی طرح کی کوئی بھی واضح پالیسی بیان جو ہے یہ سامنے نہیں آ رہا ہے اور اس محاذ آرائی پر بدترین ناکامی کے بعد بھارت اپنے اوچھے کنڈوں سے باز نہیں آ رہا ہے اور پاکستان کے سرحد پر بھی چھیڑخانی شروع کر دی ہے. کل لائن آف کنٹرول کے رکھ چکڑی سیکٹر پر بھارتی جاسوس ڈرون کواد کاپٹر 650 میٹر تک پاکستان کے حدود میں داخل ہو گیا، جس کو پاک فوج نے مار گرایا. DGI-SPR کا کہنا تھا کہ بھارت سیفرون دہشت گردی کو بڑھاوا دے رہا ہے، جبکہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ہندوستان کے ارادے اچھے دکھائی نہیں دے رہے، خطے کا استحکام داؤ پر لگ گیا ہے. انڈیا امن سے رہے اور ہوش کے ناخن لے. وزیر اعظم عمران خان بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ چند ہفتوں میں کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ بھارت فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ بھارت کی اس جارحانہ اور انتہا پسندی کی پالیسی کے خلاف پاکستان جو ہے یہ سفارتی محاذ پر کیا کر رہا ہے. دوسری طرف بھارت اور نیپال کے مابین سرحدی علاقے میں نئی سڑک کی تعمیر پر اور افتتاح پر ایک نیا جو تنازع ہے یہ شروع ہو چکا ہے. بھارت اپنے جتنے بھی ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ جو سرحدی تنازعات ہیں وہ شروع کیے ہوئے اور اس خطے کے امن کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. بھارت اس ساری صورتحال پر میں بات کروں گی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے. السلام علیکم. بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب، آپ نے وقت دیا. شاہ صاحب، چین کے بعد اب پاکستان نے بھی بھارت کو منہ توڑ جواب دیا ہے. آپ بھی جانتے ہیں کہ گزشتہ سال بھی پاکستان نے بھارت کے 3 ڈرون مار گرائے تھے. پچھلے مہینے اپریل میں بھی لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کرنے پر بھارت کا ڈرون جو تھا وہ مار گرایا تھا. یہ پہلا موقع نہیں ہے شاہ صاحب جب انڈیا نے ڈرون کی مدد سے پاکستان کی جاسوسی کرنے کی ناکام کوشش کی ہے. پھر وزیر اعظم صاحب بھی کئی بار یہ بات کر چکے ہیں کہ پاکستان کو جعلی آپریشن کے خدشات ہیں. کیا دنیا کو نہیں یہ چاہیے کہ مودی سرکار کے جو عزائم ہیں اس کے نوٹس لیا جائے؟ اب مودی سرکار جو امن کے لیے اس خطے کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے شاہ صاحب، کیا دنیا اس میں اپنا کوئی رول پلے نہیں کر سکتی ہے؟ آپ نے درست فرمایا کہ دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. بھارت کی کارروائیوں کا، ان کی پالیسیز کا جو منفی اثر پڑ رہا ہے اس خطے کے امن و استحکام پر، دنیا کو یقیناً اس کی خبر لینی چاہیے، نوٹس لینا چاہیے. اب پاکستان تو ہمیشہ امن کو ترجیح دیتا رہا ہے. ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ گفت و شنید سے مسائل کو حل ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا چین کا بھی یہی رویہ تھا کہ دیکھیے یہ ایک متنازع علاقہ ہے جو چین اور ہندوستان کے درمیان جو لداخ کا علاقہ ہے، اس پہ ہمارے میکنزمز موجود ہیں. آئیے بیٹھیے اور گفت و شنید سے مسئلے کو حل کریں. اگر آپ وہاں غیر قانونی طریقے سے سڑکوں کی تعمیر کریں گے، ایئر اسٹرپس بنائیں گے تو ہمیں قبول نہیں ہوگا. پاکستان کیا کہتا رہا ہے؟ پاکستان بھی یہ کہتا رہا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو آپ تسلیم کر چکے ہیں. کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے، سلامتی کونسل کی قراردادیں ہیں، آپ کا ایک موقف ہے. آپ اس سے فرار کب تک
اختیار کریں گے اور کیوں کریں گے؟ ایک نمبر دو، آپ نے 5 اگست کے جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ یک طرفہ ہیں، وہ غیر قانونی ہیں، وہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، UN چارٹر کی خلاف ورزی ہے، ہرگز انہیں تسلیم نہیں کر پائیں گے۔ آپ کہیں کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، یہ آپ کا اندرونی معاملہ نہیں ہے۔ نہ چین اس کو اپنے جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اس کو اندرونی مسئلہ سمجھتا ہے بھارت کے ساتھ، نہ پاکستان جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کو بھارت کا اندرونی مسئلہ سمجھتا ہے۔ یہ بھارت کو جان لینا چاہیے کہ اب خطے میں بہت سے ممالک ہیں۔ آپ نیپال کو دیکھ لیں، نیپال نے احتجاج کیا ہے، نیپال معترض ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو کچھ کرتے رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ افغانستان میں دنیا امن شاہ صاحب، میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ صرف پاکستان ہی نہیں، بھارت کا ایسا کون سا پڑوسی ملک ہے جس کے ساتھ سرحدی تنازعات بھارت نے شروع نہیں کیے ہوئے؟ سری لنکا کی بات اگر میں کروں تو بھارت حکومت مخالف جو تامل ٹائیگرز ہیں ان کو وہاں پر مضبوط کرتا رہا۔ اس کے علاوہ چائنا، نیپال، بھوٹان، سب کے ساتھ بھارت کے سرحدی تنازعات ہیں۔ بھارت پاکستان کے خلاف جو ہے افغانستان کی سرزمین استعمال کرتا رہا، بلوچستان میں جو دہشت گردی کی کارروائیاں اس میں ملوث رہا۔ کیا یہ خطے کے تمام ممالک مل کر کوئی ایسی پالیسی ایجنڈا نہیں بنا سکتے کہ بھارت کو منہ توڑ جواب دیا جائے؟ بھارت کیوں اس خطے کو جو ہے نا وہ لیڈ کرنا چاہتا ہے؟ کیوں اپنے ایکشن سے یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ بھارت اس خطے کا مضبوط ملک ہے؟ تمام ممالک مل کر کچھ ایسا نہیں کر سکتے کہ بھارت کو منہ توڑ جواب دیا جائے؟ آپ نے دیکھا کہ دھیرے دھیرے لوگ نالاں ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ نے ذکر فرمایا سری لنکا کا۔ سری لنکا میں جو کچھ کھیل ہوتا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تاریخ کا حصہ ہے۔ بنگلہ دیش کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، بہت اچھے تعلقات رہے ہیں، لیکن آج جو NRC کی ان کی کارروائی ہے جس پہ کہ انہوں نے امتیازی سلوک اپنایا ہے مسلمانوں کے خلاف اور بالخصوص بنگالیوں کے خلاف، آج بنگلہ دیش بھی احتجاج کر رہا ہے، وہ بھی نالا ہے۔ تو یہ دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ جو پاکستان کہتا تھا آج پاکستان تنہا نہیں ہے، اس پورے خطے کے ممالک یہ کہہ رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے سارک ایک ایسا فورم تھا جس کو اگر ہم استعمال کرتے تو پورا خطے کی ترقی خوشحالی کا وہ ذریعہ بن جاتا۔ انہوں نے اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے سارک کو ڈس فنکشنل کر کے رکھ دیا، صرف اس لیے کہ اسلام آباد نے میزبانی کرنی تھی سمٹ کی اور وہ اسلام آباد آنا نہیں چاہتے۔ تو یہ ہے رویہ جس کا دنیا کو نوٹس لینا چاہیے۔ انسانی حقوق کو جس طرح پامال کیا جا رہا ہے، ہیومن رائٹس کاؤنسل میں پاکستان نے اس مسئلے کو اٹھایا اور اقوام متحدہ کی جو ہیومن رائٹس کمشنر ہیں انہوں نے 2 رپورٹیں شائع کی 18 میں۔ شاہ صاحب، اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے چین اور بھارت کو بالکل ویسی ثالثی کی پیشکش کی ہے جیسے کہ کشمیر کے مسئلے پر بھارت اور پاکستان کو کی، اور بھارت نے کبھی اس کو قبول نہیں کیا، یہ کہہ کر کے یہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے۔ بات یہ ہے کہ اس معاملے پر بھارت کا میڈیا وہ واویلا شور نہیں مچا رہا ہے جو پاکستان کو لے کے ہمیشہ وہاں کا میڈیا شور مچاتا ہے، اور روزانہ پاکستان سے لڑنے والے جو ان کے اینکرز ہیں اسپیشلی ان کو یہ ڈائریکشن دی جا رہی ہیں کہ چین کی جارحیت پر کوئی زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو زیادہ توجہ ہی نہیں دینی چاہیے۔ بھارت کا یہ رویہ، بھارت کے میڈیا کا یہ رویہ، آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ثالثی ہو جائے جو بات پریزیڈنٹ ٹرمپ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ نقصان برداشت شاید نہیں کر پا رہے جو اسے منہ کی کھانی پڑ رہی ہے؟ اگر چین کے ساتھ وہ ثالثی کے لیے تیار ہو سکتا ہے تو پھر پاکستان کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اصول کی بات ہے نا۔ چھوڑیے چھوٹے ملک کو، بڑے ملک کو ایک طرف رکھیے، آپ نے ایک پرنسپل کو اپنانا ہے، ایک اصولی موقف اپنانا ہے۔ اگر آپ گفت و شنید کے ذریعے وہاں مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان نے گفتگو سے کب انکار کیا؟ ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ گفتگو سے بھی آپ نے فرار اختیار کیا، سلامتی کونسل کی قراردادوں سے آپ فرار ہوئے، جو کمپوزٹ ڈائلاگ ہے، کمپریہنسو ڈائلاگ ہے، اس سے فرار آپ نے اختیار کی، سارک سے فرار آپ ہوئے، گفتگو سے فرار آپ ہو رہے ہیں، اور یکے بعد دیگر ایسے اقدامات کر رہے ہیں جس سے کہ اس خطے کے امن و استحکام کو آپ داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ دنیا کو نوٹس لینا چاہیے۔ میں نے متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے، میں نے سلامتی کونسل کے صدر سے، میں نے سیکرٹری جنرل OIC سے، میں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بات یہ کہ شاہ صاحب اگر دنیا بھارت کو اب اس خطے کے لیے خطرہ سمجھ رہی ہے تو پھر یہی دنیا
طالبان کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ جو ہے وہ بات کی جائے, بھارت کو بھی اس پروسیس میں شامل کیا جائے, کیوں پھر بھارت کو بھی کہا جا رہا ہے, طالبان کو بھی کہا جا رہا ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں افغانستان اور پاکستان کا امن ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. اب جب سچویشن وہاں پہ نارمل ہونے جا رہی ہے, طالبان اور افغان حکام کے درمیان بات چیت ہونے جا رہی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی سچویشن میں بھارت اور طالبان کی بات چیت ہونی چاہیے؟ یہ وہی بھارت ہے جو افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتا رہا ہے. دیکھیے, طالبان کا جہاں تک تعلق ہے وہ بھارت کے رویے سے اور جو کچھ بھارت کرتا رہا ہے اس سے پوری طرح واقف ہے. وہ بے خبر نہیں ہیں, وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں اور بڑی گہرائی سے چیزوں کو دیکھتے ہیں, نمبر ایک. نمبر دو, وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ بھارت ان کا پڑوسی نہیں ہے, امیجیٹ نیبر نہیں ہے. پاکستان تو افغانستان کا امیجیٹ نیبر ہے. ہماری تو سرحدیں جڑی ہوئی ہیں, ہماری تو ثقافت جڑی ہوئی ہے, ہمارے تو قبائل جڑے ہوئے ہیں, ہماری تو تجارت جڑی ہوئی ہے. تو وہ یہ تمیز کر سکتا ہے اور اس میں ڈسٹنکشن اور ڈسٹنگوش کرنے کی صلاحیت موجود ہے. ہاں, اس حد تک دنیا چاہتی ہوگی کہ بھارت کو آن بورڈ ہونا چاہیے کہ وہ سپوائلر کا رول نہ پلے کرے. بھارت نے ہمیشہ سپوائلر کا رول پلے کیا ہے. بات کو بگاڑنا تو آسان ہے, بات بنانا مشکل ہوتا ہے. چیز تعمیر کرنی مشکل ہوتی ہے, گرانی توڑنی تو آسان ہوتی ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ جو معاہدہ دوحہ کا, جو پیس کا, امن کا جو معاہدہ ہوا ہے, اس میں بھارت اپنی کوشش کے باوجود کامیاب نہ ہو پائے. حالات کیا لگ رہے ہیں چائنا اور بھارت کے درمیان؟ جنگی امکانات کس حد تک بڑھتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہر دونوں ممالک کی سچویشن ایسی ہے, دونوں ہمسایہ ملک ہیں پاکستان کے. پاکستان اس سچویشن سے کس حد تک پاکستان پر اثر پڑے گا اگر صورتحال اور بگڑ؟ میری رائے میں بھارت نے بہت سی احمقانہ حرکتیں کی ہیں, لیکن یہ حماقت نہیں کرے گا. ان کو اپنی حیثیت کا علم ہے اور وہ چین کی صلاحیتوں سے پوری طرح واقف ہے. میں سمجھتا ہوں جیسے آپ نے کہا کہ وہ بھیگی بلی کی طرح. ٹھیک ہے, اچھا شاہ صاحب آگے بڑھتے ہیں, کچھ پاکستانی سیاست کی بھی بات کر لیتے ہیں. آئندہ مہینے جو ایک طویل پارلیمنٹ کا سیشن ہونے جا رہا ہے شاہ صاحب, اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کرونا سچویشن کو لے کر ایک جو سیشن بلایا گیا, کوئی اس کا مقصد نظر نہیں آیا, کوئی بامقصد گفتگو نظر نہیں آئی, بامقصد کسی ایجنڈے پر, کسی مسئلے پر بحث ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی. اب جس طرح یہ بھارت اور چائنا کا معاملہ ہے, اس خطے کی صورتحال ہے, ایسی بامقصد اگر سیشن میں گفتگو ہو تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو نمائندے ہیں ان کے معاملات میں انٹرسٹ ہیں. نہیں تو آپ دیکھیں پھر عوام کو بھی افسوس ہوتا ہے کہ جن کے ووٹ لے کر یہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں ہمارے جو نمائندے ہیں, جب اس طرح بے مقصد صرف الزامات ہوں گے, الزامات کی سیاست ہوگی, تو ایسے سیشنز کا کیا فائدہ؟ کیا آنے والے جو سیشنز ہیں ان میں بھی یہی کچھ دیکھنے کو ملے گا, ایک دوسرے پر تنقید برائے تنقید اور صرف الزامات کی سیاست؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ سیشن کیوں بلایا گیا. سیشن بلانے کا مقصد یہی تھا کہ جو کووڈ-19 کی صورتحال ہے اس صورتحال کو ان کے سامنے رکھا جائے, حکومتی حکمت عملی, حکومتی اقدامات اپوزیشن کے سامنے رکھے جائیں اور ان کی آراء سے مستفید ہم اپنے آپ کو مستفید کریں. میری اوپننگ سٹیٹمنٹ کا آپ بغور جائزہ لیجئے تو اس پہ یہی جذبہ تھا. اب ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سیاست ہے اور انہیں سیاست کرنی ہے. بدقسمتی سے کرونا پہ بھی سیاست کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے, مسلسل کی جا رہی ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ چلو سیاسی جملے بھی آپ ادا کر لیں, لیکن کچھ ٹھوس تجاویز بھی لے کر آئیں. اگر آپ نے صرف نکتہ چینی کرنی ہے تو پھر سیشن کے علاوہ بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس اخبارات موجود ہے, آپ کے پاس سوشل میڈیا موجود ہے, آپ کے پاس روز شام کو ٹاک شوز موجود ہیں. اس پہ آپ نکتہ چینی جب کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں وہ تو آپ کو کوئی نہیں روک پاتا. لیکن خیال یہ تھا کہ نکتہ چینی کے ساتھ ساتھ کوئی تجاویز, کوئی سفارشات بھی سامنے آئیں گی جو کچھ لوگوں نے سینٹ میں, کچھ لوگوں نے دی, لیکن نیشنل اسمبلی میں وہ جسے کہتے ہیں نا فنگر پوائنٹنگ ہوتی رہی. لیکن ہم نے پھر بھی خندہ پیشانی سے ان کی گفتگو سنی, اس کو نوٹ کیا, اور میں آج پھر آپ کے پروگرام کے ذریعے ان کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں. بات یہ ہے شاہ صاحب کہ جو حکومتی لوگ ہیں
جب وہ نیب کے ٹارزن بننے کی باتیں کریں گے, جب وہ نام لے کر یہ کہیں گے کہ عید کے بعد فلاں کی گرفتاری ہوگی, فلاں کی گرفتاری ہوگی, پوائنٹڈ نام لے کر جب یہ بات کریں گے, اور پھر آپ لوگوں کا ایک تاثر یہ بنتا ہے کہ جیسے نیب کو آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں, پھر سیاسی انتقام کی جو اپوزیشن بات کرتی ہے ان کے اس بیان کو تقویت ملتی ہے. جب آپ اپوزیشن کہتی ہے آپ لوگوں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں شخص کی گرفتاری ہونے والی ہے, عید کے بعد نیب ٹارزن بننے والا ہے, آپ لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ ابھی بہت سارے معاملات پر آپ لوگوں کو اپوزیشن کی ضرورت ہے؟ حکومت نے اگر مختلف معاملات پر قانون سازی کرنی ہے تو وہ اپوزیشن کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے. یہ تو وہی بات ہوئی, ایک ہاتھ اگر آپ لوگ گردن پہ رکھیں گے دوسرا پیروں پر رکھیں گے تو اپوزیشن کیسے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھے گی, کیسے معاملات آپ لوگوں کے آگے چلیں گے؟ نہ گردن پہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے اور نہ پاؤں پہ گرنے کی ضرورت ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے. ڈیموکریسی میں حکومت کا اپنا رول ہوتا ہے, اپوزیشن کا اپنا رول ہوتا ہے, جسے تسلیم کرنا چاہیے اور میں تسلیم کرتا ہوں. نمبر 1. نمبر 2, قانون سازی کے لیے ہماری خواہش ہوگی کہ آئیں, ہم ان کے سامنے جو ہم نے مختلف قوانین ہم نے بنائے ہیں, جو ہم تجویز کرتے ہیں, ان کو دیکھ لیں, ان کو پرکھ لیں. ان میں اگر وہ کوئی ترمیم کرنا چاہتے ہیں, کوئی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, مل بیٹھیں, ہم مل بیٹھ کر ان کے ساتھ راستہ نکالنے کے لیے تیار ہیں تاکہ مناسب قانون سازی ہو سکے اور عوام کو سہولت پہنچ سکے. یہ ہماری خواہش ہے, یہ ہماری آرزو ہے. نمبر 1. نمبر 2, جہاں تک ماحول کی بات آپ نے فرمائی ہے کہ جملے بازی کی جاتی ہے, میں اس کے خلاف ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جملے بازی نہیں ہونی چاہیے, ماحول کو سنجیدہ رہنا چاہیے. جہاں تک نیب کا تعلق ہے, نیب تو ہمارا پابند بھی نہیں ہے اور ہمارا اس پہ اختیار ہی نہیں ہے. نیب ایک خود مختار ادارہ ہے. پھر یہ بات شیخ رشید صاحب کو سمجھنی چاہیے جو دن رات پیشن گوئیاں کرتے ہیں اور ان کی ٹی وی پر چلتی رہتی ہیں. خیر, اپوزیشن کو شاہ صاحب اس بات پر بڑا اعتراض رہتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب پارلیمنٹ میں نہیں آتے, خاص کر جو موجودہ سچویشن چل رہی ہے کورونا کو لے کر, اس میں آئیں, پارلیمنٹ کو آئیں, بتائیں, اعتماد میں لیں, عوام کو بتائیں کہ حالات پر کیا آپ لوگ پالیسیز بنا رہے ہیں, کیسے آپ لوگ مل کر جو ہے نا وہ اس پر کام کر رہے ہیں. پہلے بھی ہم نے دیکھا جب سیشن بلایا گیا, پرائم منسٹر صاحب آئے, اس میں بلاول صاحب بھی تھے, شہباز شریف صاحب بھی تھے, پرائم منسٹر صاحب نے اپنی بات کی اور اپوزیشن کی بات سنے بغیر چلے گئے. تو کیا آپ کی بات, جو ایک طویل سیشن, لانگ سیشن شروع ہونے جا رہا ہے, اس میں وزیر اعظم صاحب پارلیمنٹ میں آئیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وزیر اعظم تشریف لائے تھے, جس میں ملک کی قیادت کو دعوت دی گئی تھی, انہیں دوپہر تک یہ اطلاع نہیں تھی کہ کیا اس میں بلاول بھٹو زرداری تشریف لائیں گے یا شہباز شریف صاحب تشریف لائیں گے یا نہیں. 1:30 بجے تک یہی اندازہ تھا کہ وہ تشریف نہیں لا رہے. ہم نے ان سے درخواست کی, مجھے یاد ہے میں بھی تھا, اسد عمر صاحب بھی تھے, ہم نے ان سے درخواست کی چاہے وہ آئیں نہ آئیں, آپ ضرور آئیے اور اپنا نقطہ نظر پیش کیجیے. انہوں نے ہماری اس تجویز کو قبول کیا, وہ تشریف لائے اور انہوں نے اپنا موقف پیش کیا. ان کے علم میں نہیں تھا کہ وہ بیٹھے ہیں. اگر ان کے علم میں ہوتا کہ وہ بیٹھے ہیں تو شاید وہ کچھ دیر اور ان دونوں صاحبان کی گفتگو سن کے اٹھتے, اس سے پہلے نہ اٹھتے. نمبر 1. نمبر 2, جہاں تک کرونا کی بحث کا تعلق ہے, میں پارٹی کا وائس چیئرمین بھی ہوں اور میں پارلیمان میں پارٹی کا ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر بھی ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں ڈبیٹ کو اوپن کروں اور اپوزیشن کی جو ویوز ہیں وہ میں ان کو سمجھوں اور ان کی خدمت پہ پیش کروں. میں نے ڈبیٹ کو اوپن بھی کیا, میں نے پوری ڈبیٹ سنی اور میں نے اس کا ایک خلاصہ بنا کے ان کی خدمت میں پیش بھی کیا تاکہ ہم جو ان کی رائے ہے اس کو اہمیت دیں. آئندہ بھی جو اجلاس ہوگا انشاءاللہ جہاں ضرورت پڑی وزیر اعظم تشریف لائیں گے. بجٹ کا اجلاس اہم اجلاس ہوتا ہے, اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, لیکن انہیں ایک چیز اپوزیشن کو ذہن نشین کرنی چاہیے کہ وزیر اعظم جہاں پارلیمنٹری لیڈر ہیں وہاں وہ اس ملک کے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں اور اس وقت ملک کے جو حالات ہیں وہ غیر معمولی نوعیت کے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کتنی نازک ہے.
آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں جو امن کا مسئلہ ہے وہ کس نازک مرحلے سے دو چار ہے اور آگے کس انداز میں بڑھ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت اور چین کی لداخ کے مسئلے پر جو اس وقت جو پنجہ آزمائی ہو رہی ہے اس کی نوعیت کیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ-19 کے ساتھ ڈے ٹو ڈے ڈیل کرنا پڑتا ہے, بہت سے ایگزیکٹو فیصلے کرنے پڑتے ہیں. اچھا, ایک بات کی ذرا مجھے کنفیوژن ہوگی جو آپ نے بات کی کہ وزیر اعظم صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ شہباز شریف صاحب بھی اس سیشن میں بیٹھے ہیں, بلاول بھٹو بھی. جب ویڈیو لنک کے ذریعے کسی اجلاس کی صدارت ہوتی ہے سارے لنک سارے ہوتے ہیں, پتہ ہوتا ہے کہ کون کون بیٹھا ہوتا ہے, یا وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون کون بیٹھا ہوتا ہے؟ ویڈیو لنک کے ذریعے تو ویسے سب پتہ چل رہا ہوتا ہے. جب پرائم منسٹر صاحب گفتگو کر رہے تھے تو وہ تشریف فرما اس وقت نہیں تھے, ان کی آمد بعد میں ہوئی. اگر وہ پہلے بیٹھے ہوتے, ان کے چہرے آیا ہو چکے ہوتے تو شاید وہ نہ جاتے. میں بھی وہاں موجود تھا اور میں ان کے جانے کے بعد میں نے پارٹی کی نمائندگی کی, میں نے ان کی گفتگو سنی اور ان کی گفتگو کے میں نے نوٹس بھی لیے اور پھر ان کا جواب بھی دیا. اختتامی کنکلوڈنگ ریمارکس میں نے دیے اور جو نقطے انہوں نے اٹھائے میں نے کوشش کی کہ میں ان کی تسلی کرواؤں اور ان کے جو خیالات ہیں ان سے فید بھی ہوں اور ان کا ایک معقول جواب بھی دوں جو میں نے دینے کی کوشش کی. کاش پہلے آ جاتے. ٹھیک ہے شاہ صاحب, امید کرتے ہیں کہ جو بجٹ سیشن ہے یہ مچھلی منڈی کا منظر پیش نہیں کرے گا. اپوزیشن حکومت جو اپوزیشن کو اعتماد میں لے گی, مل بیٹھ کر سارے فیصلے ہوں گے. اپوزیشن کی حد الوسع کوشش ہوگی مچھلی منڈی بنانے کی. اپوزیشن نے بجٹ پہ تنقید کرنی ہے, انہیں نکتہ چینی کرنی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے. کرنے دیجئے, ان کو بات کرنے دیجئے, ہمیں اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. مت بھولیے ڈیموکریسی از آلویز نوائزی. بہت شکریہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب میرے ساتھ تھے. ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین, کورونا کے وبائی دور میں بجٹ کی تیاریاں عروج پر ہیں. وزیر اعظم نے 12 جون کو بجٹ پیش کرنے کی منظوری بھی دے دی ہے. کورونا سے معیشت کو نقصان کی وجہ سے بجٹ اہداف کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. 5 جون سے پارلیمان کا سیشن بھی شروع ہو رہا ہے. دیگر معاملات کے ساتھ اسی سیشن میں بجٹ بھی پیش کیا جائے گا. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ گزشتہ 4 سالوں سے پاکستان کی جو معیشت ہے یہ شدید مشکلات کا اس کو سامنا ہے, جبکہ اب کورونا کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشت بھی جو ہے نا وہ بھیل کر رہ گئی ہے اور اس کا اثر ظاہر ہے پاکستان پر بھی ہوا ہے. ماہرین معاشیات کے مطابق اس مالی سال کے مکمل ہونے تک کورونا کی وجہ سے پاکستان کی معاشی ترقی کی شرح -1.5 کی سطح پر آ جائے گی اور آئندہ مالی سال کے دوران شرح ترقی جو ہے یہ 2% رہنے کا امکان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں بے روزگاری بڑھے گی اور برآمدات اور ٹیکس جو ریونیو ہے اس میں واضح کمی ہوگی. مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے تو عوام کو یہ امید دلائی ہے کہ اس سال بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس شامل نہیں ہوگا, لیکن پھر بھی بجٹ ہدف 5100 ارب ہونے کا امکان موجود ہے, جو کہ موجودہ مالی سال سے 30% زیادہ ہے. حکومت یہ ہدف کیسے حاصل کرے گی جبکہ حکومتی ادارے پہلے ہی یہ کہہ چکے ہیں کہ ملک میں 1 کروڑ 80 لاکھ افراد بے روزگار ہو سکتے ہیں, 2 سے 7 کروڑ لوگ جو ہیں غربت کی لکیر سے نیچے جا سکتے ہیں اور 10 لاکھ چھوٹے ادارے ہمیشہ کے لیے بند ہو سکتے ہیں. جبکہ کورونا کی وجہ سے بیرون ملک بے روزگار ہونے والے پاکستانی جو وطن واپس آ گئے ہیں وہ بھی ظاہر ہے ایک بڑا بوجھ ثابت ہوں گے حکومت کے لیے. جبکہ عالمی بینک نے اپنی ایک رپورٹ میں بری خبر یہ سنائی ہے کہ اس سال تارکین وطن کارکنوں کی جانب سے اپنے آبائی ممالک میں بھیجے جانے والی ترسیلات زر کا مجموعی حجم بھی جو ہے یہ بھی کم رہے گا اور یہ کمی تقریباً 19.7% تک ہوگی اور یہ حالیہ تاریخ کی سب سے بڑی کمی ہوگی. یہ پاکستانی معیشت پر کتنا اثر انداز ہوگا کیونکہ ملکی معاشی استحکام میں اہم حصہ اوورسیز پاکستانیز کا بھی ہے. اہم سوال یہ بھی ہے کہ کیا حکومت اس بجٹ میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کسی قسم کے ریلیف اور کوئی مراحت سامنے لے کر آ رہی ہے, کیونکہ بہت سے اوورسیز پاکستانی ہیں جو انویسٹمنٹ تو کرتے ہیں یہاں پر اور مزید کرنا بھی چاہتے ہیں, لیکن ان کے کچھ تحفظات ہیں ٹیکسز کو لے کر, حکومت کی پالیسیز کو لے کر, وہ ان کے کیا تحفظات ہیں. اسی پر آج میں نے بات کرنی ہے اپنے پروگرام میں.
مجھے ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی ماہر معاشیات انہوں نے جوائن کیا ہے، اور اوورسیز پاکستانی یہ اسپین میں رہتے ہیں، چودھری امانت حسین صاحب ہیں، یہ پاکستان میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، مزید بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن کچھ تحفظات ہیں ان کے، وہ بھی میں ان سے پوچھوں گی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے میں آپ کی طرف آتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آئندہ مہینے بجٹ آنے والا ہے، صورتحال یہ ہے کرونا کی وجہ سے ظاہر ہے جو ایکسپینڈیچرز ہیں، اخراجات میں اضافہ تو ہوا ہے، پھر جو ریلیف پیکج 1200 ارب کا وہ بھی دیا، احساس پروگرام بھی اس حکومت نے شروع کیا، یہاں جیسے میں نے بھی پہلے بات کی کہ لوگ بے روزگار بھی ہوئے، مزید بھی خدشات ہیں کہ آئندہ آنے والے وقت میں جو ہے لوگ بے روزگار ہوں گے۔ موجودہ صورتحال میں بجٹ کی شکل کیا نظر آ رہی ہے آپ کو ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے ایسا ہے کہ ہر چیز خراب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ اس میں پلس پوائنٹ بھی دیے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جنوری میں پاکستان جو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں تھیں وہ $70 فی بیرل تھیں، اب آپ کو پتہ ہے کہ کتنی زبردست کمی ہو گئی، تو ہمارا امپورٹ بل جو ہے بے تحاشا کم ہوگا۔ پھر اس کی وجہ سے مہنگائی کتنی کم ہوگی، آپ یہ دیکھیے جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوں گی تو ٹرانسپورٹ کے چائے دالیں سبزیاں یہ بھی کم ہوں گی، عوام کو ریلیف جائے گا، اور امپورٹ بل کم ہوگا تو ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی کم ہوگا، جب ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہوگا تو قرضوں کی جو ہماری ضرورت ہے وہ بھی کم ہوگی۔ اور تو اس کا مطلب یہ کہ ہر چیز خراب نہیں ہے۔ شرح سود آپ نے دیکھیے کہ جو اسٹیٹ بینک نے کم کی ہے وہ 13.25 سے 8% پر آ گئی، تو 5.25 525 بیسس پوائنٹ کی جو کمی ہے دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ سے بھی مہنگائی پہ فرق پڑے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ ساری دنیا کو مشکلات ہیں، ہمیں بھی ہیں۔ اگلے سال میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی معیشت کی تیز رفتار ترقی نہ ہو تو کم سے کم مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں کہتا ہوں 2% کے بجائے اگر تھوڑا کم بھی ہو جائے، لیکن اصل چیز یہ نہیں ہے کہ معیشت کی شرح نمو وہ بہت پرانی چیز ہو گئی، ابھی تک ہم شرح نمو کو پیٹ رہے ہیں۔ اب جو کھیل دنیا بھر میں ہو رہا ہے وہ معاشی ترقی کا ہو رہا ہے۔ یعنی اگر آپ سے یہ عرض کر دوں کہ ابھی تک جو پاکستان میں ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ روب دا رچ اینڈ فیڈ دا پور، یعنی عوام پر بوجھ ڈالیں ٹیکسوں کا اور طاقتور طبقوں کو مراد دیں، اور جو معاشی ترقی ہو اس کے ثمرات بڑی حد تک جو ہے طاقتور طبقوں کو دے دیں، یہ ہمارا ہوتا آیا۔ لیکن جب بجٹ آتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ پچھلے مالی سال کے اگر آپ اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں اور آپ اگلے مالی سال کے لیے نئے چیلنجز کو سیٹ کر رہے ہیں، جیسے کہا جا رہا ہے کہ ایف بی آر کو مارچ میں 10%، اپریل میں 14% ریونیو شارٹ فال کا سامنا رہا ہے، کوئی بھی حکومت اپنا ہدف مکمل طور پر حاصل نہیں کر پاتی ہے جب کوئی آپ نے چیلنجز سیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر کیا وہ جو خسارے ہوتے ہیں وہ آئندہ بجٹ پر بوجھ نہیں بنتے ہیں؟ نہیں دیکھیے نا، وہ تو آپ نے دیکھیے میں آپ سے بتاؤں قرضوں کی صورتحال کا آپ نے بات کر لی، اب میں آپ کو بتاؤں اس حکومت میں مارچ کے دور میں، مارچ یہ سرکاری فگر سے میری نہیں ہے، مارچ 2020 تک اس حکومت کے دور میں جو پاکستان کے قرضے بڑھے ہیں وہ بڑھے ہیں 12,900 ارب روپیہ، اور پاکستان کے 64 سال میں آزادی کے بعد 30 جون 2011 تک جو قرضے تھے، ٹوٹل قرضے ہی تھے، وہ تھے 12,500 ارب، وہ تو قرض بڑھ گئے۔ اس وقت جو آپ نے نقطہ اٹھایا ہے وہ ہے اصل اہم چیز کہ کرونا وائرس سے جو مشکلات آ رہی ہیں اس کی روشنی میں کیا ایسا بجٹ بنایا جا سکتا ہے کہ معیشت شرح نمو تو سست ہو مگر روزگار کے مواقع زیادہ آئیں اور غربت کم ہو اور بے روزگاری کم ہو۔ تو میں پہلے آپ کو پوری ذمہ داری سے یہ بتا رہا ہوں کہ بے روزگاری کو کم کرنے کا جو طریقہ ہے، روزگار کو زیادہ مواقع لانے کا جو طریقہ ہے، اس کا بجٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ حکومت کے اوپر بوجھ نہیں بنے گا۔ وہ میں 1-2 منٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ اجازت دیں۔ جی بات یہ ہے کہ آج اگر آپ دیکھیں، میں اسٹیٹ بینک کی رپورٹ دیکھ رہا تھا، 51,000 بورورز ہیں 22 کروڑ کی آبادی میں جنہوں نے 7,000 ارب روپے کے قرضے لیے ہوئے ہیں۔ اب وہ کل پاکستان کے قرضوں کا 85% ہے اس وقت۔ اب شرح سود کم ہو گئی تو ان کو تو فائدہ ہو گیا، بالکل، لیکن جو ڈپازیٹرز تھے 2 کروڑ سے زیادہ، ان کے جو شرح منافعت وہ تو آپ نے کم کر دی، یہ تو ایک چیز ہے، مگر بے روزگاری کیسے کم کریں؟ یہ جو 7,000 ارب روپیہ آپ نے 51,000 کو دیا ہے، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک، میں نے پوری اسکیم بنائی ہے کئی مہینے محنت کر کے، پلمبر، الیکٹریشین، کارپینٹر، میکینک، گھریلو خواتین، کاٹیج انڈسٹریز، چھوٹے کسان، ان کو آپ 2 لاکھ تک کے 1 لاکھ تک کے قرضے دیں۔ وہ بینک، اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بینکوں کو کہا جائے کہ آپ نے یہ قرضے چھوٹے چھوٹے دینے ہیں، مگر بینک یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بغیر ضمانت کو تو نہیں دیتے، وہ اپنا پیسہ لائے، تو اس کے پاس تو پیسہ نہیں ہے۔ آپ نے 700 ارب روپیہ اب تک بے نظیر انکم سپورٹ سے دے دیا، اب احساس پروگرام سے دے رہے ہیں، وہ تو گدا کر رہے ہیں۔ اسی بجٹ میں جو آپ نے رکھا ہے
50 अरब रुपए आप अलग कर लें और 150 रुपए के कर्जे दिलाएं, और जो बैंक है जो 20% लाओ वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से दे दें। अगर आप 2 लाख एक आदमी को चाहिए तो 50,000 जो है एहसास प्रोग्राम से दें, 1.5 कर्जा। 3 साल में मैं आपको गारंटी करता हूँ पाकिस्तान से बेरोजगारी बेहद कम हो जाएगी। तो ये तो अगले साल बेरोजगारी की है। सही डॉक्टर साहब, आप भी जानते हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल करने में बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। अब बजट भी आ रहा है, अब बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम मज़ीद इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन हुकूमती पॉलिसियाँ उनके लिए मुतमईन उनको नहीं करती हैं। चौधरी अमानत हुसैन साहब मेरे साथ हैं। चौधरी अमानत साहब, ये सबसे पहले तो ये मुझे बताइएगा कि आप इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने ऑलरेडी यहाँ पर पाकिस्तान में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, मज़ीद भी आप करना चाहते हैं, लेकिन टैक्सेस को लेकर आप लोगों के क्या इशू हैं, क्या आप लोग हुकूमत से डिमांड करना चाहते हैं, ज़रा वो शेयर कीजिए। फिर डॉक्टर साहब भी हैं और फिर मैं उनसे पूछूंगी कि क्या आप लोगों के मुतालबात जायज़ हैं, क्या इन हालात में हुकूमत उन पर इम्प्लीमेंट कर सकती है या नहीं। जी थैंक यू शाजिया, मेरा आपने प्रोग्राम और ओवरसीज़ की आवाज़ के लिए आपने मुझे बुलाया। मैं आपको बताता चलूँ कि हमने अभी रिसेंटली बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हम लेके आए हैं और हम कर रहे हैं। जो हमने अभी कोंदिस हाइपर मार्केट जो लाहौर, जेहलम और मुल्तान में हमने यहाँ पे ओपन की है, तो ये 600 से 800 मिलियन जो है वो इन्वेस्टमेंट है ईच स्टोर पे, और हमारे कई और इरादे हैं जो हम यहाँ पे खोलना चाह रहे हैं। लेकिन मैं क्योंकि स्पेन में रहता हूँ और ओवरसीज जो भी पूरे यूरोप के सारे दोस्तों से हमारे वापस हैं, हर एक ने अप्रिशिएट भी किया और हर बंदे ने ये कहा कि हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको कुछ खदशात हैं, उनको अपनी जो अमाउंट है उसको सिक्योरिटी के खदशात हैं, और सबसे बड़ा कि यहाँ पे ओवरसीज के लिए कोई खास प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे ओवरसीज आके अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकें। इसी तरह आप देखें, अगर मैं जिस मुल्क में रहता हूँ स्पेन में, कोई भी आप ओवरसीज को छोड़ दें, कोई भी बंदा अगर नया बिजनेस करना चाह रहा है तो पहले 2 साल तक आपको इतना रिलीफ दिया जाता है कि आपके जो टैक्सेस होते हैं वो तकरीबन आपके 0.5% आपको देने पड़ते हैं पहले 2 साल। तो हम ये ओवरसीज जो है वो ये चाहते हैं कि कम से कम एक तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाया जाए ओवरसीज का, जहाँ पे उनको पता हो कि जिसने भी इन्वेस्टमेंट करनी है और किस इदारे में उसने करनी है, और उस ओवरसीज में हमारे ओवरसीज की ही नुमाइंदगी बीच में हो ताकि लोगों का एतमाद भी उस पर हो, और वो उस ओवरसीज इदारे से रब्ता करके और जो भी बिजनेस के हवाले से इदारा हो। क्योंकि यहाँ पे देखें, आप यूरोप में चले जाएं, स्पेन में आपके 2 घंटों में आप कंपनी ओपन कर सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में आपको 2 से 3 महीने ज़लालत तो सिर्फ कंपनी बनाने में लग जाती है। इन्वेस्टमेंट आप कहाँ से या ओवरसीज कैसे करेगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, जबकि हम खुद हमारे लोगों से ब्यूरोक्रेसी में भी अच्छे तलकात होने के बावजूद भी हमें 2 से 3 महीने का रगड़ा लगा बिजनेस का। कभी आप स्पेन आ रहे हैं, कभी वापस आए, जी ये डॉक्यूमेंट रह गया, वो रह गया। तो कम से कम एक सिस्टम बनाने की जरूरत है कि लोग यहाँ पे आए और आके इन्वेस्टमेंट करें, और लोग करना चाहते हैं। सही डॉक्टर साहब, ये तहफ़्फ़ुज़ात जो है इनके स्पेशली टैक्सेस को लेकर के हाफ टैक्स होना चाहिए, क्या मौजूदा सिचुएशन में हुकूमत ये अफोर्ड कर सकती है कि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन और उनको टैक्सेस की छूट मिलनी चाहिए, क्या हुकूमत दे सकती है? देखिए, मैं आपसे बताऊं कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं हमारा बहुत बड़ा सरमाया है। बिल्कुल 6 वर्षों में उन्होंने 165 अरब डॉलर हमारे यहाँ भेज दिए। बरामदात तो इतनी होती, तो इनकी शिकायत भी सही है, पैट्रियोटिक लोग हैं। तो हमारा बोर्ड इन्वेस्टमेंट है, इसमें ब्यूरोक्रेसी पे नहीं छोड़ना चाहिए। मैं तो एक चाहता हूँ कि सिफारत खाने जितने भी हैं वहाँ पर एक डेस्क हो इन ओवरसीज इन्वेस्टर्स के लिए, और जो हमारा बोर्ड और इन्वेस्टमेंट और दूसरे इदारे हैं और जो FBR है वहाँ एक स्पेशल हो, और वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट को रिपोर्ट करें कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। ये बिल्कुल सही बातें कर रहे हैं। हमें जो अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अच्छा मिलेगा तो ओवरसीज पाकिस्तानी से मिलेगा, फॉरेनर से नहीं मिलेगा। वो क्वालिटी इन्वेस्टमेंट, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इससे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। अमानत साहब, आखिरी सवाल, ये हुकूमत ने जो पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट ये जो शुरू किए हैं कि आप लोग इसमें इन्वेस्ट करें, और 3 साल के लिए सर्टिफिकेट पर शरह मुनाफा 6.25%, 5 साल पर शरह मुनाफा 6.75%, मतलब कि आप यहाँ पैसा लेकर आएँ और जितने साल आप रखेंगे उस लिहाज से आप लोगों को जो है ना वो प्रॉफिट मिलता रहेगा। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए क्या इसमें कोई अट्रैक्शन आप लोगों को नज़र नहीं आती है? शायद मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊं
کہ ہمیں کہیں بھی کوئی اس طرح کی کوئی چیز دکھائی نہیں تھی. ابھی ہم نے ریسنٹلی بزنس سٹارٹ کیا ہے پچھلے 8 مہینوں میں, اور ہم نے کئی ملین کی انویسٹمنٹ کر دی ہے, لیکن ہمیں کسی بھی جگہ پہ یہ چیزیں ابھی اس کا اعلان ہو رہا ہے, انہوں نے بانڈز جاری کرنے کا اعلان کر رہے ہیں. ہاں تو یہ دیکھیے گا, پھر آپ اوورسیز کو دیکھیے گا کیسے لوگ آئیں گے یہاں پہ اور آ کے انویسٹمنٹ کریں گے. لیکن میں ایک چیز جو ہے نا وہ آپ کے پلیز ڈاکٹر صاحب یہاں پہ موجود ہیں, ایک چیز اور نمایاں بتا دوں کہ ہماری ایک سب سے بڑی کمزوری یہ بھی ہے اکنامک کی کہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ باہر سے جو لے کے آئے اربوں روپے کی اگر سرمایہ کاری لے کے آتا ہے تو ویلکم, اگر اسے چھوٹی لے کے آتا ہے تو اس کو گھاس ہی نہیں ڈالتے, اس کو رستہ ہی نہیں بتاتے, اور اس کے لیے کوئی کاروبار کا یہاں پہ رستہ نہیں. تو ہماری یہ گزارش ہے گورنمنٹ سے کہ اس کو نہ دیکھیں کہ بڑی انویسٹمنٹ یا کوئی جو باہر کی فارم جو کمپنیاں یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کرے, آپ اس کی بجائے آپ 50 ملین سے لے کے 500 ملین کے لوگوں کو پروموٹ کریں اور یہاں پہ ان کو انویسٹمنٹ کروائیں, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں پہ باہر سے انویسٹمنٹ تو لائیں گے لیکن آپ کا جو پیسہ ہوگا وہ بیرون ملک واپس نہیں جائے گا, وہ یہاں پہ ہی رہے گا. اور اگر کل کوئی بڑی کمپنی چلی جاتی ہے تو آپ کی یہ جو چھوٹی کمپنیاں ہیں یہ آپ کو سپورٹ کرتی ہیں, کیونکہ یہی آپ کی مین جو اکنامک اسٹرینتھ ہے یہ کمپنی ہے. بالکل, حکومت کو ان تمام جو اوورسیز پاکستانیز کے ایشوز ایڈریس کرنا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب اور چودھری امانت حسین صاحب میرے ساتھ ہیں. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین, دنیا کے متعدد ممالک کی طرح پاکستان بھی ٹڈی دل کے حملوں کی زد میں آ چکا ہے. یہ ٹڈیاں بڑے پیمانے پر اب فصلوں کو تباہ کر رہی ہیں, جس سے خوراک کی قلت کے خدشات پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں. یہ ٹڈیاں ایران کے راستے سے پاکستان میں داخل ہوئی تھیں اور بڑے پیمانے پر اب فصلوں کو تباہ کر چکی ہیں. ملک کے مختلف علاقوں میں ٹڈی دل سے آم, کپاس, چارہ, گنے اور مختلف سبزیوں سمیت دیگر جو فصلیں ہیں اب وہ تباہ ہو رہی ہیں. NDMA کی رپورٹ کے مطابق ملک کے 60 اضلاع میں ٹڈی دل نے اب ڈیرے جمائے ہوئے ہیں. بلوچستان میں 31, خیبر پختونخوا میں 9, پنجاب میں 10 اور سندھ کے 10 اضلاع جو ہیں یہ ٹڈی دل سے متاثر ہو چکے ہیں. ٹڈی دل کے خلاف آپریشن بھی جاری ہے. NDMA کے مطابق ملک بھر میں 1127 ٹیمیں جو ہیں وہ اس آپریشن میں شریک ہیں, جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2,90,000 ہیکٹر رقبے کا سروے بھی ہوا ہے. اور اس معاملے میں وفاق اور سندھ کو اگر ہم دیکھیں تو آپس میں یہ گتھم گتھ ہیں, بجائے اس کے کہ مل کر اس مسئلے کو سلجھایا جائے اور اس سے لڑا جائے, ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالی جا رہی ہے. جبکہ ٹڈی دل جو ہے وہ فصلوں کا صفایا کر رہی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 1 مئی کو 2020 کو اسی مہینے کے شروع میں وزیر اعظم صاحب کو ایک خط بھی لکھا تھا, جس میں انہوں نے 6 ہوائی جہاز, ULV اسپریئر اور کیڑے مار ادویات کی مناسب مقدار میں فراہمی اور فیلڈ ٹیموں کی تعیناتی کی انہوں نے ایک ریکویسٹ کی تھی. لیکن وفاق نے, وہ کہتے ہیں, سندھ حکومت کہتی ہے کہ ابھی تک اس پر کوئی ٹھوس اقدام نہیں اٹھایا. ٹڈی دل کے حملوں کی وجہ سے حکومت نے ایمرجنسی تو نافذ کی ہوئی ہے, لیکن اقدامات جو ہیں وہ ایمرجنسی والے نہیں ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ یہ صرف کسانوں کا مسئلہ ہے تو شاید اب یہ کسانوں کا نہیں, بالکل اب یہ پورے پاکستان کا مسئلہ بن چکا ہے. اگر اس مسئلے پر قابو نہیں پایا گیا تو آنے والے دنوں میں, آنے والے سیزن میں جو فصلیں اب لگی ہوئی ہیں اگر وہ بالکل تباہ ہو گئی تو خوراک کی قلت پیدا ہو سکتی ہے. میں بات کروں گی, بڑا اہم مسئلہ ہے یہ. اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کیا ہے صدر کسان اتحاد پاکستان خالد کھوکھر صاحب ہیں اور چیئرمین آل پاکستان کسان فاؤنڈیشن سید محمود الحق بخاری صاحب ہیں. آپ دونوں حضرات نے آج, السلام علیکم, آپ دونوں نے آج پریس کانفرنس بھی کی ہے. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا, یہ پچھلے کتنے مہینوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے؟ ٹی وی پر بھی گاہے بگاہے آتے رہے, مہینوں سے نہیں, پچھلے سال سے کافی زیادہ, جس میں شدت جو آئی ہے وہ پچھلے سال سے. ہم نے جون میں, پچھلے سال جون میں 2019 میں حکومت پہ کافی پریشر ڈالا تھا اور ہم نے کافی ریکویسٹ کی تھی کہ یہ ٹائم اس کو کنٹرول کرنے کا. اگر اس ٹائم اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تب اتنا زیادہ نہیں تھا شاید, اسی لیے حکومت جی میں آپ کو عرض کروں نا, ایکچولی پاکستان کا جو ٹوٹل رقبہ ہے وہ 7,96,000 مربع کلومیٹر ہے. اس میں 3 لاکھ مربع کلومیٹر ایسا رقبہ ہے جس میں 60% بلوچستان میں ہے, 25% سندھ میں اور 15% پنجاب میں ہے. اور اس کے علاوہ جو انڈین راجستھان لگتا ہے اس کا رقبہ بھی آتا ہے اس میں, جہاں پہ یہ انڈے دیتی ہے, بچے دیتی ہے. اور جب یہ بچے دیتی ہے تو اس کے 4 سٹیجز زمین پہ رہتی ہیں, 4 سٹیجز پہ زمین پہ رہتی ہے جہاں اس کو سپرے کر کے اس کو تلف کیا جا سکتا ہے.
اس کے بعد اس کو فیلڈ میں مارنا بہت مشکل ہے. تو اس وقت ہم نے کافی شور مچایا کہ آپ جہاز لیں, باہر سے جہاز منگوائیں, لیکن حکومت اس وقت بالکل سوئی رہی. ایکچولی اس کا جو ڈپارٹمنٹ بنا تھا 60s میں ڈپارٹمنٹ بنا تھا. وہ ڈپارٹمنٹ جس کا تھا پلانٹ پروٹیکشن لوکل کنٹرول ڈپارٹمنٹ, باقاعدہ اسپیشل اس کے لیے ڈپارٹمنٹ تھا. اب اس ڈپارٹمنٹ کی افادیت ختم ہو چکی ہے. وہ بالکل ڈپارٹمنٹ کا انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ اس کے پاس کم از کم 400 4 ویل وہیکل ہونی چاہیے, جو اس کے پاس نہیں ہے. جو اس کے پاس 25 جہاز ہونے چاہیے, اس کے پاس ایک بھی نہیں ہے. اس کے پاس 400 ٹیکنیکل لوگ ہونے چاہیے, اس کے پاس نہیں ہے. یہی کشمکش چلتی, نہ اس میں انہوں نے بھرتی کی, نہ اس کو دوبارہ اس کو ریسٹرکچر کیا ادارے کو. وہ ادارہ وہیں کا وہیں ہے. اس کے بعد چلتے چلتے جب ہم نے کافی شور مچایا تو فائنلی انہوں نے 1 جنوری کو NDMA کے حوالے کیا. اچھا, اب آ کے اس پہ NDMA نے کچھ کام شروع کیا ہے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, لیکن ابھی بھی بڑی جگہ کسان ہیں وہ ڈبوں سے اور شور مچاتے ہیں. میں خود عید والے دن اپنی فصل پہ خود بگا رہا تھا. عید والے دن جو ہی عید نماز جو ہی عید نماز پڑھ کے نکلے ہیں تو ہمیں اطلاع ملی کہ جی ٹڈی آ گئی ہے. اسی وقت عید والے لوگوں کو ساتھ لیا, جا کے وہاں پہ وہی ڈھول بجا, ڈرم بجا, موٹر سائیکل کے سلنسر نکال, ٹریکٹر کا سلنسر نکال, دھواں یہ کر کے شور مچا کے اس کو سے نکالا جا سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن وہ مرتی نہیں, اگلے فصل میں چلی جائے گی, اس سے اگلی فصل میں چلی جائے گی. دیکھیں جی اس وقت جس چیز کی انتہائی ضرورت ہے, ہمیں قومی لیول پہ فیصلہ کرنا ہوگا. ایک پوری قوم کو فیصلہ کرنا ہوگا. اس میں تمام اداروں کو شامل کرنا ہوگا, تمام جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں ان کو شامل کرنا ہوگا. جس طرح پیسٹیسائڈ ہے, فرٹیلائزر ہے, سیڈ کمپنی ہے, شوگر مل والے ہیں, ایپٹما والے ہیں, سب کو شامل. سب نے اسی زمین سے کمایا ہے, بالکل سب نے فصلوں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے, یہ کرونا سے بڑا ایشو ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ دیکھ لیں 9/11 ہوا, آپ کے پاکستان کو پابندیاں لگی, پروٹیکشن دی زراعت نے, کھانے کے لیے سب کچھ تھا. اس کے بعد آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا, پابندیاں لگی, اس زراعت کی وجہ سے زندہ رہے. 17 سال آپ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی, کوئی بندہ بھوکا نہیں سویا زراعت کی وجہ. ابھی کرونا کے خلاف جنگ لڑی, لاک ڈاؤن کیا آپ نے, 2 ماہ لاک ڈاؤن رکھا ہے, تو صرف زراعت کی گندم. لیکن میرا سوال یہ بخاری صاحب, حکومت اس کو ریئلائز کرنے میں ابھی اس حد تک ناکام, کیونکہ بڑے کنٹریز ایسے ہیں حکومت نے بجٹ رکھا ہوا ہوتا ہے, کروڑوں کا بجٹ ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ اسپیشلی کسانوں کو دیا جاتا ہے, ایک ٹیمز جو بنائی جاتی ہیں ان کو دیا جاتا ہے کہ جو آپ نے جہازوں کے ذریعے جو کام کرنا ہے, اسپرے کرنا ہے, جو بھی آپ نے کرنا ہے. لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں ہے. شازی اصل میں حکومتوں کی پرائرٹیز ہوتی ہیں. ہاں, زراعت جو ہے وہ کسی بھی حکومت کی پرائرٹی میں شامل نہیں ہے. بنیادی بات یہی ہے. اگر یہ ہوتی تو جتنا بڑا عذاب, یہ عذاب کرونا کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں. اور یہ جو ٹڈی دل کا عذاب ہے یہ بڑھتا جائے گا. اور اب تینوں طرف سے, بلوچستان سے, سندھ سے اور پنجاب سے. ابھی مجھے رحیم یار خان سے فون آیا ہے, کوٹ سفزل میں, وہاں پہ منٹھار میں, وہاں پہ چولستان میں, وہاں پہ گنگا نگر میں, وہاں پہ میاں علی قریشیان میں, وہاں پہ بے تحاشا جو ہے وہ اس نے نقصان کر دیا ہے. آج ایک کسان کا روتے ہوئے مجھے فون آیا. میں چاہ رہی ہوں آپ یہ بتائیں کہ آنے والے دنوں میں اس ملک کو کیا نقصان ہو سکتا ہے, کتنی خوراک کی قلت ہو سکتی ہے. میں کہتا ہوں کہ 61 سالی کا خطرہ ہے اگر حکومت نے اس کو سنجیدہ نہ لیا. حکومت سنجیدہ نہیں لے رہی. وہ کہتے ہیں وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دن میں رونما نہیں ہوتا. جس طرح کھوکر صاحب نے کہا ہے کہ اس کو پہلے سنبھال لیا جاتا, اس کے جو انڈے تھے اس پہ جو ہے سپرے کی جاتی, اسے تلف کیا جاتا, کیونکہ جب ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو پھر اس سے افزائش ہوتی ہے. اور یہ جو ہے یہ ٹریول کرتی ہے ایک دن میں 150 سے 250 کلومیٹر. اور پھر یہ جہاں اس کو موقع ملتا ہے, ابھی آپ دیکھیں کہ اس کسان کی کیا کیفیت ہوگی کہ اس نے 20,000 روپے خرچ کیا, کسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اس کے پلے کچھ نہیں ہے, اس کو یہ مافیاز کھا رہے ہیں. کہیں پہ شوگر ہے, کہیں پہ ایپٹما ہے, کہیں پہ مڈل مین ہے. ہم تو بری طرح جو ہے وہ پسے ہوئے ہیں. ایک ہمارے پاس ہے کہ میڈیا اگر اس کو سنجیدہ لے اور اس کو مسئلے کو اٹھائے تب حکومت جو ہے وہ متوجہ ہوگی, ورنہ یہ اسی طرح. آپ لوگوں نے جو آج پریس کانفرنس کری اس کے بعد کوئی آپ لوگوں کو رسپانس آیا, کسی نے آپ سے رابطہ کیا کہ آپ لوگ آئیں اپنے یہ مسائل بتائیں, مل کر کوئی آپ تجاویز دیں؟ کسی نے آپ سے رابطہ کیا؟ آپ نے دیکھا آج آپ نے پریس کانفرنس کسی نے رابطہ نہیں کیا. آپ یہ دیکھیں نا کہ سپرے مشینیں نہیں ہیں, کچھ جہاز کے بندوبست کرنے چاہیے تھے, چائنا سے ریکویسٹ کرنی چاہیے تھی. آپ دیکھیں کہ آپ کا 25% GDP پاکستان کا زراعت سے منسلک ہے. پہلے بھی اسی لیے وہ پورا نہیں ہوا کہ زراعت میں نقصان ہوا. اب مجھے یہ سمجھ نہیں, بارش میں اس کی زیادہ افزائش ہوتی ہے. اب تو بارشوں کا آگے سیزن بھی آنے والا ہے. بارش میں ہمیشہ کیڑے مکوڑے زیادہ آتے ہیں.
تو زیادہ ابھی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اس سے پہلے اس کو دیکھیں کرنے کی جو ضرورت ایف ہے. او کی رپورٹ ہے اب کہ اگلا جو تھریڈ آ رہا ہے جو افغانستان سے ایران سے مختلف، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. اس سے قید سالی بالکل آ سکتی ہے. اور جو قید سالی دیکھیں دنیا میں نمبر 1 پہ ہوتی ہے فوڈ سیکورٹی، پوری دنیا میں. بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ ہے. اب یہ فوڈ سیکورٹی صرف انسانوں کی نہیں ہے، جانوروں کی بھی ہے. بالکل، وہ چارے کے چارے کا نقصان ہوگا، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا کہ چارہ بھی نہیں ہوگا. یہ تو ہر سبز چیز کھا جاتی ہے. بالکل یہ تو یہاں تک ہے کہ اگر بھوکی ہو جائے یہ درختوں کا چھلکا بھی کھا جاتی ہے. مطلب اس بار آم کی پیداوار بھی کم ہوگی. میں کہتا ہوں کہ میرے پاس واٹس ایپ میں تصویر ہے، آپ دیکھ کے آپ کا دل دکھے گا کہ پتے سارے ختم ہو گئے، وہ ٹہنیوں پہ صرف اکیلے آم جو ہے وہ حسرت کی تصویر بنے ہوئے ہیں. پنجاب میں آم پہلے ہی 50% ہے، اس دفعہ اس کی پھلت بہت کم ہے، سردی کی وجہ سے آخر تک موسم کی وجہ سے اس میں پھلت کم ہے. اور اگر یہ آ جاتا ہے تو آپ یقین کر لیں کہ بہت ہی ایکسپورٹ ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، آپ کے ملک کی ضرورت ہی نہیں پوری ہونی. ایکسپورٹ بھی نہیں ہو رہا، کورونا کی وجہ سے ایکسپورٹ بھی بند ہے. لیکن ہر لحاظ سے اب آپ یہ دیکھیں کاشتکار کی تو یہ حالت ہوگی کہ اس کا ٹماٹر مفت میں جا رہا ہے، کوئی لینے والا کوئی نہیں ہے، اس کو 1 روپے کلو بھی نہیں مل رہا. باقی جو ممالک ہیں، یہ ایتھوپیا ہے، صومالیہ ہے، قازقستان میں کہتے ہیں سب سے زیادہ یہ حملہ کرتے، وہ لوگ کیسے اس سے نمٹتے ہیں؟ وہاں کے لوگ کیسے نمٹتے ہیں؟ دیکھیں وہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں، قوم فیصلہ کرتی ہے، پوری قوم شامل ہوتی ہے، ہر ادارہ شامل ہوتا ہے، ہر شخص اس میں شامل ہوتا ہے. یہاں پاکستان میں بھی اسی وقت ہوگا جب ہر شخص اس میں شامل ہو، کیونکہ یہ ایسی جنگ نہیں کہ اکیلی حکومت لڑ سکے، اکیلا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ لڑ سکے، قطعی ایسا ممکن نہیں ہے. اگر ہم صرف حکومت کو بلیم کرنا شروع کر دیں وہ بھی مناسب. اس وقت حکومت کو چاہیے کہ پورا وہ ایک لوگوں کو موٹیویٹ کریں، کہ لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، سب لوگوں کو شامل کریں. کاشتکار بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، کاشتکار کے پاس اسپرے مشین مکمل خاتمہ ممکن ہے. جو بالکل ہے، کیوں نہیں ہے. دیکھیں پہلے آسان تھا، اب ذرا مشکل ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ کسانوں سے اربوں پتی بنے ہیں، آپ پیسٹیسائڈ کو لے لیں، آپ سیڈ کو لے لیں، آپ فرٹیلائزر کو لے لیں، آپ ٹریکٹر انڈسٹری کو لے لیں، آپ مجھے بتائیں کہ زراعت کو اگر یہ مار دیں گے تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا. آج آپ نے میں نے جو کپڑا پہنا ہوا ہے، ابھی یہ حکومت کی پرائیورٹی ہونی چاہیے، ابھی یہ حکومت کی پرائیورٹی ہونی چاہیے. یہ چاہے چائنا سے یہ درخواست کرے، چاہے ترکی سے کرے، یہ سپرے جب تک سپرے نہیں ہوگی. سپرے ہمارے پاس ہے، وہ سپرے ہے جو مؤثر دوا ہے، وہ پاکستان کے پاس ہے کہ وہ بھی چائنا سے آتی ہے. ابھی آج کی جو خبریں ہیں کہ انڈیا میں نے کو 9,000 اپنے فوجیوں کو لگا دیا اس کے اوپر، آج کی جو رپورٹ ہے میرے پاس. اچھا، خدا کرے ایسا ہو. اور لیکن مسئلہ تو وہی ہے نا، آپ لوگ کہہ رہے ہیں چائنا سے دوا آنی ہے، وہ 3 لاکھ لیٹر آ چکی ہے. 3 لاکھ لیٹر آ چکی ہے. اس پہ لیمڈا استعمال ہوتا ہے. لیمڈا ہماری پاکستانی پیسٹیسائڈ کمپنیوں کے پاس بھی موجود ہے. اچھا، ان سے لے کے بھی سپرے کر سکتے. ایکچولی ہے ڈیسیژن کرنا، فیصلہ کرنا. یہاں پہ فیصلے بیوروکریسی فیصلے کرنے میں بڑا لیٹ کر دیتی ہے کہ انتہائی جب لیٹ ہو جائے اس کے بعد فیصلہ بنائے ہیں کہ پہلے اطلاع کریں، پھر وہ ڈپٹی کمشنر کو بتائیں، ڈپٹی کمشنر پھر آگے بتائے گا، پھر وہ اس پہ فیصلہ لیں گے. اس وقت تک تو وہ صفایا کر جاتی. بہت شکریہ خالد کھوکھر صاحب، سید محمود الحق بخاری صاحب میرے ساتھ ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام کے لیے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے، میری آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے پیر والے دن. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.